سيدنا محمد وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرات میں عرض کر رہا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ وجبت له شفاعتی کہ جو شخص درود پاک پڑھے گا وہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا. اور حضرات محترم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ یعنی میرا غلام کسی جگہ سے بھی درود پاک پڑھتا ہے تو اس درود پاک کو میں اپنے کاموں سے سنا کرتا تھا. اسی طرح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت جناب محمد رضا فاضل بلکہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام کانے لالے کرامت کو لاکھوں سلام. ذات محترم پتا چلا معلوم ہوا کہ درود پاک کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے. درود پاک کی وجہ سے برکتیں بھی ہوتی ہیں, درود پاک کی وجہ سے دعا بھی قبول ہوتی ہے, درود پاک پڑھنے سے چہرے پہ بھی نور ہوتی ہے, درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ایمان میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے. اس لیے حضرات محترم ہمیں اور آپ کو درود پاک ہمیشہ پڑھنا چاہیے اور عبادت کرنے کے لیے اور ذکر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وقت مقرر ہے. اور لیکن آپ قربان جائیں یہ درود پاک ہے جسے پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. جب آپ کا دل چاہے آپ پڑھے, کھڑے ہیں تو پڑھے, بیٹھے ہیں تو پڑھے, چل رہے ہیں تو پڑھے, سو رہے ہیں تو پڑھے, یعنی اس طریقے سے بھی آپ سے ہو سکے اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک پڑھتے رہے. اور حضرات محترم جو شخص جتنا دل سے درود پاک پڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ رسول پاک کا قرب حاصل ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد کرتے رہے. یہاں تک کہ انسان اگر درود پاک کا ورد کرتا ہے رسول پاک کا کرم ہوتا ہے, رسول پاک اپنی زیارت بھی کروا دیتے ہیں. اس لیے ذات محترم اور آپ کو چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں. درود پاک پڑھیں گے بہت ساری برکتیں حاصل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اس لیے ہمیں اور آپ کو درود پاک پڑھنا چاہیے. یہ درود پاک ایسا ذکر ہے جو اللہ بھی کرتا ہے, اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں اور مومن سے بھی حکم ہوتا ہے کہ مومنین کو بھی کیا کرو. جیسا کہ ارشاد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پاک پہ درود پاک پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب خوب درود و سلام پڑھا کرو. ذات محترم آیا ہے اس میں مضارع کا صیغہ استعمال کیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون, جس میں دو زمانے پائے جاتا ہے, زمانہ موجودہ اور آئندہ. اس کا مطلب صاف ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے فرشتے درود پاک پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. اس سے پتا چلا کوئی پڑھے یا نہ پڑھے لیکن اللہ تعالی اپنے محبوب پہ درود پاک پڑھ رہا ہے, اس کے فرشتے پڑھ رہے ہیں. ایمان والو اور کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے سے ہو رہا ہے, دوسروں سے نہیں ہو رہا ہے. جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھتے ہیں درود و سلام وہ سمجھ جائے اس کے پاس ایمان ہے, کیونکہ یہ ایمان والے سے خطاب ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ ایمان والو تم بھی ان پہ درود و سلام خوب خوب پڑھو.
ہم ایمان والے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اس لیے ہم درود و سلام کبھی کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، کبھی بیٹھ کر پڑھتے ہیں، جیسا موقع ملتا ہے اسی طرح ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ آئیے ایک مقدار پڑھ لیجیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس انہی باتوں کے ساتھ باقی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کے باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق و نصیب عطا فرمائے۔ مجھے کہنے آپ کو سننے میں کسی قسم غلطی خامی کوتاہی ہوئے تو مجھ سے دعا فرمائے۔ بڑی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔